بھی اس کے برعکس یہ نہ ہو کہ انسان اپنے گھر میں آئے اس کو گھر کچرے کا ڈھیر نظر آئے، گندگی، بدبو، بچے گندے، گھر کا حالات گندے، سیٹنگ خراب، بیڈ روم گندا، نہ سونے کے لیے آرام کی جگہ ہے، نہ بچوں کا شور و غل وہ تھمتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اگر ایسا ماحول ہو تو پھر خاوند کا گھروں میں دل نہیں لگا کرتا، بلکہ وہ اپنے گھر سے باہر۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا عورتوں کی اکثر شکایت یہی رہتی ہے، حجی جو میرا خاوند ہے وہ تو گھر میں آتا ہی نہیں ہے، وہ دوستوں میں رہتا ہے، وہ باہر رہتا ہے۔ اللہ نے تجھے حلال جادو کے وہ طریقے دیے ہیں، تو اس کو استعمال کیوں نہیں کرتی؟ تیرا خاوند گھر میں آئے اس کا استقبال کرو، بہترین کپڑے پہن کے، بہترین زیور پہن کے، ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے پہن کے، مختلف انداز سے اپنے خاوند کو اپنا بنانے کی طرف، اپنی طرف راغب کرو گی، یہ خاوند ایک لمحہ بھی گھر سے باہر ضائع نہیں کرے گا۔ اور جب اس کو گھر میں سکون نہیں، جب اس کو گھر میں نہ وقت پہ کھانا ملتا ہے، نہ اس کو کپڑے استری کیے ہوئے ملتے ہیں، اس کو ہر چیز باہر سے کروانی پڑتی ہے، وہ کہتا ہے جب ہر کام باہروں کروانا تو ٹائم بھی پھر ہوتے ہی لاؤں، اس لیے وہ گھر کا رخ نہیں کرتا۔ شوہر کی محبت حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے، عورت اپنے خاوند کے لیے زیب و زینت کرے، مہندی لگائے، شوہر کے لیے بنے سورے، اپنے آپ کو دلہے کے سامنے خوبصورت انداز میں پیش کرے۔ دلہے کے سامنے کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ یہ شادی کے چند مہینے کی بات ہے، یہ شادی کے چند مہینے کی بات ہے۔ جس عورت نے اپنے خاوند کو اپنا بنانا ہوتا ہے وہ سدا دلہن ہی ہوتی ہے۔ جو عورت اپنے آپ کو اپنے گھر میں سکون کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے وہ سدا دلہن ہی ہوتی ہے، اس کا خاوند سدا دلہا ہی ہوتا ہے۔ جب اس کو اس انداز میں ڈیل کرتی ہے تو گھروں میں سکون ہوتا ہے، اس سے پیاری باتیں کرے، اس کا دل موئے، اس کے ساتھ اچھی اچھی گفتگو کرے، اگر اس کا ہنسنے کا موڈ ہے تو ہنسی مذاق کی باتیں کرے، اگر اس کو غصہ آ رہا ہے، اکثر عورتوں کو دیکھا ہوگا خاوند کو جتنا غصہ آئے گا عورت اتنا خوش ہوگی، چنگا پامپڑ بننے نے کسے پاسوں آج خوب لڑکے آیا ہے، وہ غصے میں بیٹھا ہی اس کو اور ہنس رہی ہے تاکہ اس کا سوئی جو ہے پارے والی وہ اور اوپر چڑھتی جائے۔ جب خاوند غصے میں ہے بیوی ہنسے گی تو غصہ زیادہ ہوگا ہی نہیں۔ خاوند کا ہنسی موڈ ہے، ہنسی مذاق کا ارادہ ہے، اور وہ بیوی اب اسے بات کا جواب نہیں دیتی، وہ کوئی شعر پڑھتا ہے اس کا جواب، وہ اچھا جملہ کہتا ہے اس کا جواب نہیں، وہ میٹھی بات کرتا ہے اس کا جواب نہیں، اس کا منہ گوبھی کے پھول کی طرح پھولا ہوا ہے، تو کیا خیال ہے یہ خاوند کے دل میں عزت کا ذریعہ بنے گا؟ یہ خاوند کے دل میں سکون کا ذریعہ بنے گا؟ محمود غزنوی رحمہ اللہ، ان کا ایک غلام ایاز تھا، باقی جتنے وزیر تھے ایاز سے بڑا حسد کرتے تھے کہ بادشاہ اس کا بڑا خیال کرتا ہے، بادشاہ ان کو ٹالتا رہتا۔ ایک دن کہنے لگا اچھا آؤ میں آج تمہیں نتیجہ نکال کے بتاتا ہوں میں ایاز سے اتنی محبت کیوں کرتا ہوں۔ بادشاہ نے ایک بڑا قیمتی موتی منگوایا، اپنے سارے وزیروں کو بٹھا لیا اور وہ موتی پہلے کے ہاتھ میں دیا، ہتھوڑی دی کہ اس موتی کو توڑ دو۔ اب وہ موتی لاکھوں روپے کا موتی تھا ایک، تو کہنے کہ بادشاہ سلامت ہے، یہ موتی تو بہت قیمتی ہے، اگر ہم نے توڑ دیا تو ضائع ہو جائے گا۔ کہا چلو اگلے کو دے دو، اس کو دیا، وہ کہنے کہ بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو یہ موتی بہت قیمتی ہے، بڑا نقصان ہوگا، اس کو نہ توڑوائیے۔ ساروں کو دے دیا، کسی نے نہیں توڑا، سب یہی بہانے کرتے۔ جب اس غلام ایاز کے پاس وہ موتی آیا اس نے کہا اس کو توڑ دو، اس نے کہا ابھی توڑتا ہوں بادشاہ سلام، موتی رکھا، ہتھوڑی ماری اور توڑ دی۔ اب جتنے وزیر سے کہتے ہیں نکھٹو غلام، بے وقوف پاگل، لاکھوں روپے کو تو نے برباد کر دیے، اس موتی کو توڑ دیا، کیوں توڑا؟ تو بڑی پیاری جواب میں اس نے بات کہی کہ تمہارے لیے موتی لاکھوں روپے کا ہے، میرے لیے بادشاہ کا جملہ لاکھوں روپے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تمہیں موتی قیمتی ہے اور مجھے اپنا بادشاہ، اپنے مالک کی بات ماننا زیادہ قیمتی ہے۔ بیوی عزت تبھی پاتی ہے جو خاوند کہتا جائے یہ اس کے سامنے سر جھکاتی جائے، کتنی بھی قیمتی بات ہو۔ سب سے قیمتی بات یہ ہے کہ بیوی اپنے خاوند کے سامنے جھک جائے، اپنے خاوند کا خیال رکھے، اس کی ہاں میں ہاں ملائے، اس کے لیے تیار ہو، اس کا استقبال اچھے طریقے سے کرے۔ جب اس طرح کرے گی، آپ دیکھ لیجئے شادی کے پہلے ایام، شادی کے 2 4 3 مہینے وہ میاں بیوی کے بڑے اچھے گزرتے ہیں۔ کیوں؟ ان 3 4 مہینے 6 مہینوں میں بیوی اپنے خاوند کا بہت خیال رکھتی ہے، اس کے لیے تیار ہوتی ہے، اس کا وقت پہ استقبال کرتی ہے، اس کے لیے کھانا وقت پہ لاتی ہے، اس کے لیے بہترین بالوں کے ڈیزائن بہترین بناتی ہے، خوشبوئیں بڑی اچھی لگاتی ہے، اور جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے وہ اس طرح سارے کام چھوڑ دیتی ہے۔ خاوند آتا ہے
اس کے قریب جاتی ہے، ابھی ہاتھوں سے لہسن کاٹ کے آئی ہے، ادرک کاٹ کے آئی ہے، پیاز کاٹ کے آئی ہے، جسم سے ادرک پیاز کی بو نکل رہی، پسینے کی بو ہے، گندے پرانے میلے کپڑے ہیں، اس نے خامند کو بھلا دیا۔ جب عورت اس طرح خامند کو بھلا دیتی ہے، خامند اس بیوی کو بھلا دیتا ہے، وہ اپنا وقت باہر گزارتا ہے۔ اگر عورت اسی طریقے سے اپنے خامند کا استقبال کرتی رہے، اس کی طرف اسی توجہ اور پیار کے ساتھ اپنا تعلق بڑھاتی رہے، تو خامند بھی اپنا تعلق ایسی بیوی کے ساتھ بڑھاتا رہتا ہے۔ عورتوں کو جو پیدا کیا گیا ہے، بچپن سے ہی ان کو زیب و زینت بڑی پسند ہے، بچپن سے ہی ان کو آرام، آسائش، زیور، تیار ہونا، یہ بچپن سے ہی ان کو پسند ہے۔ حضرت سلمان فارسی اپنے اسلامی بھائی ابو درداء کے گھر جاتے ہیں، ذرا سنیے دو صحابیوں کا قصہ۔ اس کی بیوی کو دیکھتے ہیں، وہ پرانے کپڑے، برے حال، سر میں تیل نہیں، میلے بال، میلا جسم، میلے کپڑے، بالکل عام کنڈیشن میں بیٹھی ہوئی۔ جواب میں کہتے ہیں کہ اے میری بہن، تمہارا خامد کہاں ہے؟ تمہیں کیا ہوا؟ اتنے سادہ کپڑے، اس کے لیے کچھ تیاری نہیں کرتی، کیا وجہ ہے؟ جواب میں کہتی ہے کہ تمہارے بھائی کو دنیا کی کسی چیز سے رغبت نہیں ہے، دنیا کی کسی چیز سے رغبت نہیں ہے، اس کو عورتوں سے بھی کوئی رغبت نہیں ہے، وہ میری طرف توجہ ہی نہیں کرتا ہے، رغبت ہی نہیں کرتا ہے، تو میں بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوتی ہوں۔ تو یہ حضرت سلمان ابو درداء کو کہتے ہیں، تجھ پہ اللہ نے تیری بیوی کا حق رکھا ہے۔ یہ عبادت بھی اللہ کو پسند نہیں کہ انسان بیوی کو بلا دے، بچوں کو بلا دے، گھر والوں کو بلا دے، 3 دن کے لیے، پھر 40 دن کے لیے، پھر 4 مہینے کے لیے، پھر سال کے لیے، پھر ساری عمر کے لیے۔ یہ پچھلے ٹھیکے پہ دے گا کسی نے؟ یہاں سے چھٹی جاتے ہوئے سوال لکھتے ہیں، مولوی صاحب ہم 3 سال کے بعد چھٹی جا رہے ہیں، لیکن ہمارا پروگرام ہے ایئرپورٹ سے ہی پہلے رائمنڈ جائیں گے، چلا لگائیں گے، پھر کہیں اور جائیں گے۔ تجھے اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ عمر ابن خطاب نے قانون جاری کیا، جو انسان میدان جہاد میں ہو، بارڈر پہ ہو، کافروں سے جنگ کر رہا ہو، 4 مہینے کے بعد اسے بھی اپنی بیوی کے پاس آنا ضروری ہے۔ 4 مہینے کے بعد بیوی کے پاس آنا ضروری ہے۔ یہاں 4 سال کے بعد جاتا ہے تو تشکیل اس گاؤں میں ہو بھی جائے، پتہ نہیں کیسا عجیب دین ہے، اس گاؤں میں تشکیل ہو بھی گئی، یہ گھر ہے، گھر کے ساتھ مسجد ہے، رات کو مسجد میں سونا ہے، اپنی بیوی کے پاس جا کر نہیں سونا۔ کیوں؟ حضرت صاحب نے منع کیا ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم گھر سے باہر نکلتے ہو، کسی عورت کو دیکھتے ہو، تمہیں اچھی لگتی ہے، فوراً اپنے گھر کو لوٹ جاؤ، اپنی بیوی سے اپنی خواہش پورا کرو، جو اس کے ساتھ ہے وہی تمہاری بیوی کے ساتھ۔ نبی تو یہ تعلیم دے رہے، اور یہاں 4 مہینے، سال